السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں جن میں سے سارے علوم نہ تو ہم سیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ان پہ دسترس حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں نالج لے سکتے ہیں اور اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہمیں کس علم سے فائدہ مل سکتا ہے۔ آج میں بیسیکلی دو علوم کے اوپر بات کرنے والی ہوں، ایک تو علم نفسیات سائیکولوجیکل ایشوز والا، اور دوسرا جو ہے وہ مائنڈ سائنسز، مائنڈ پاور جو ایکسرسائز ہوتی ہیں اس کے بارے میں۔ علم نفسیات جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں انسان کی شخصیت کو ریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کہاں پہ کس قسم کے اس کو ایشوز جو ہیں وہ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ وہ کن چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ جب ہم ایسے شخص کو انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم مختلف جو ہیں وہ خاکے بنانے کے لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق اس خاکے بنائے، ان میں رنگ بھرے، ان میں دیکھے کہ اس سے ہم اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے ایشوز کا اس کے دماغ میں کس قسم کے خیالات چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی تصویر بنائیں تاکہ اس کے ذہن کا اس وقت کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر اس کو لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ لکھیں، آپ کے جو ایشوز ہیں، آپ جو فیل کرتے ہیں آپ وہ لکھیں۔ تو جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے تو وہ تصویر نہیں بنا پاتے، وہ آڑی تیچھی لکیریں لگا دیں گے یا کچھ ایسی چیز بنائیں گے جس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا ہے، کیونکہ ان کے خیالات منتشر ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ یہ پراپرلی نہیں کر پاتے۔ جب ان سے لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے ڈپریشن، انگزائٹی کے مریضوں کو یا اسکیزوفرینیا کے مریضوں کو کہا جاتا ہے، تو وہ لکھ نہیں پاتے کسی چیز کو بھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کے خیالات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز کس سے جوڑنی ہے۔ وہ مختلف واقعات کو اکٹھا کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک واقعہ ان کے ذہن میں کہیں کا چل رہا ہوتا ہے، ایک مشرق کا ایک مغرب کا چل رہا ہوتا ہے، تو ان کو کمبائن کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں سائیکولوجسٹ کیا کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں بیسیکلی، تو ان کو سنتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا جو کتارسس ہو جائے، ان کی اندر کی بات باہر آ جائے، وہ اپنی بات کو اچھے سے بیان کر لیں کہ اس میں جو مسائل ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں۔ تو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو جو اپنی بات کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو مطمئن نہیں ہوتے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اپنی بات کہہ کے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی کوئی اپنا نہیں ہے۔ جب ہم کسی اپنے سے بات کرتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں، اپنا دکھ درد شیئر کرتے ہیں، تو وہ اور قسم کی کنڈیشن میں آتے ہیں، ہم ذہنی سکون پاتے ہیں، لیکن جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ ذہنی سکون نہیں ہوتا، بے شک وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی اجنبی ہو، ہر بندہ ایزی فیل نہیں کرتا دوسرے لوگوں سے شیئرنگ کرنے میں۔ تو اس سے جو ہوتا ہے وہ کوئی مریض کو خاطر خواہ فاقہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ میڈیسنز پہ چلا جاتا ہے۔ جب میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں تو وہ سال ہر سال جو ہے وہ لگ جاتے ہیں ان کو ریکور کرنے میں۔ اس وجہ سے بہت ساری اور چیزیں پہ ریسرچ کی گئی اور بہت سارے اور علوم کو دریافت کیا گیا تاکہ اس قسم کے ایشوز کے ساتھ نمٹا جا سکے۔ تو اسی سلسلے میں ایک جو ہے وہ مائنڈ سائنسز کا علم ہے۔ مائنڈ سائنسز میں کسی بھی شخص کو کوئی چیز اتنا زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ سائیکالوجیکل ایشوز والوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ نے ٹھہر کے بات کرنی ہے، آپ نے اسرٹیونیس سے بات کرنی ہے، مختلف چیزوں کی اس کو ڈیفینیشنز یاد کرنی پڑتی ہیں، مختلف چیزیں اس کو دماغ میں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں، جبکہ اس کی کیپیبلٹی پہلے سے ہی متاثر ہو چکی ہوتی ہے، وہ ذہن میں اتنی چیزیں ایٹ اے ٹائم یاد نہیں رکھ پاتا کہ کس وقت کہاں کس سے بات کرنی ہے، کس وقت اسرٹیونیس سے بات کرنی ہے، کس وقت غصے سے کرنی ہے، کیونکہ وہ ساری اس کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت صرف اس کو میڈیسنز ہی جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، وہ بھی اس میں زیادہ تر نیند کی میڈیسنز ہوتی ہیں تاکہ دماغ پرسکون رہے۔ جیسے ہی مریض اٹھتا ہے تو اس کا پھر سے وہی اس کو شدید دورے پڑنے والا حساب ہو جاتا ہے، یا مختلف قسم کی اس کو
جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں چیزیں کہ وہ کس طرح سے شدید ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس میں مائنڈ سائنسز جو ہیں وہ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں جب ہم مائنڈ سائنس کی طرف دیکھتے ہیں تو مائنڈ سائنس میں ہمیں کسی بھی چیز کو یاد کرنے کی یا کسی ڈیفینیشن کو یاد رکھنے کی، یا ہم نے کوئی 5 سیکنڈ رول یا 20 سیکنڈ رول جو کہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن وہ جو صورت میں ہوتی ہیں جب آپ مینٹلی تھوڑا امپروو ہوتے ہیں، آپ ایک اتنا شدید نہیں ہوئے ہوتے، تو وہ چیزیں بھی اچھی ہیں، لیکن وہ ایک الگ علم ہے۔ اس میں جو ہے وہ پڑھ کے اس کو ذہن میں یاد رکھنا ہوتا ہے، لیکن مائنڈ سائنس میں آپ نے کوئی چیز یاد نہیں رکھنی ہوتی۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مائنڈ ایکسرسائزز بتاتے ہیں، اور مائنڈ ایکسرسائزز کے ذریعے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہ تو کسی سے شیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رولز یاد رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل انفارمیشن میں کہ آپ نے ہر وقت دماغ پہ زور دے کے رکھنا ہے کہ مجھے اس وقت یہ کرنا ہے، مجھے اس وقت یہ کرنا ہے۔ اس مائنڈ سائنس میں آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں جو کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو یوز کرنا ہے، اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، اس میں شروع سے لے کر اینڈ تک۔ اور پھر آپ کو جب آپ ساری ہی ایکسرسائزز میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کس ایکسرسائز کو مجھے کس وقت کرنا ہے۔ پھر آپ اس کو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز چھوٹی موٹی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اس کو چلتے پھرتے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوتی نا کرنے کے لیے۔ جو آج کل جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں لوگوں سے دوری کی وجہ سے، تنہائی کا شکار لوگ ہو رہے ہیں، تنہا رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، مخلص نہیں رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ سیل فونز کے ساتھ ہر بندہ اپنے ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتا ہے، ایون کہ اپنے گھروں میں بھی لوگ ایک دوسرے کو توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اس سے جو ہوتے ہیں وہ ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں، جس کے لیے پرسکون ہونا اور اوور تھنکنگ کا شکار نہ ہونا۔ جب آپ اوور تھنکنگ کا شکار نہیں ہوتے تو کوئی بھی پھر آپ کو بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ اوور تھنکنگ ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو جب آپ چھوٹی موٹی ایکسرسائزز کرتے رہتے ہیں، مائنڈ ایکسرسائزز یا فزیکل ایکسرسائزز، تو وہ آپ کی زندگی میں بہت پرسکون لمحات کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے مائنڈ سائنسز بیسیکلی میرا آج کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو مائنڈ سائنسز اور سائیکولوجیکل سائنسز جو ہیں، ان میں نفسیات اور مائنڈ پاور سائنسز سے ریلیٹڈ تھوڑی انفارمیشن دی جائے، کیونکہ کافی ہم لوگ اتنا اویئر نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں علم نفسیات تو تھوڑا بہت لوگ سمجھنے لگے، لیکن مائنڈ سے ریلیٹڈ ان چیزوں کو ابھی بھی سمجھا نہیں جاتا، اور نہ ہی اتنی اویئرنیس ہے کہ یہ کچھ ہوتا ہے۔ اگر آؤٹ آف کنٹریز میں دیکھا جائے تو وہاں پہ تو باقاعدہ اس کی جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹس لی جاتی ہیں، وہ باہری فیسیں ادا کر کے یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں، جبکہ یہاں پہ تو پاکستان میں اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو بس ابھی تو جو ہے اویئرنیس لیول پہ ہی ہم لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ اویئرنیس دی جائے لوگوں کو، اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کی جائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مائنڈ ریلیکس کرنے کی ہی ہوتی ہیں، اور جب آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتے، جب آپ اپنے ساتھ خود ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اتنے مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ علم نفسیات میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، اپنے ساتھ رہنا سیکھیں، اپنے ساتھ خوش رہنا سیکھیں اور خوش رہنا سیکھیں۔ تو اس کا میتھڈ تھوڑا چینج ہے، لیکن بنیادی باتیں وہی ہیں، لیکن میتھڈ چینج ہے، اور ایزی ہے میرے خیال میں کہ اس کو آپ جلدی اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بینیفٹس بھی جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہوں تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی چیز کلیئر نہیں ہوئی۔ تھینک یو سو مچ۔